السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن زید بن خالد الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه رواہ احمد۔ حضرت گرامی، اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں سہو و غفلت سے محفوظ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، مفہوم حدیث بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 رکعت نماز اس انداز سے پڑھے کہ اس میں سہو اور غفلت نہ ہو، یعنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے۔ جب آدمی بے توجہی اور بے دلی سے نماز پڑھتا ہے، بدن کہیں ہے، تن کہیں ہے، من کہیں ہے، تبھی سہو اور غفلت ہوتی ہے۔ اور جب خشوع خضوع شوق و ذوق کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اور كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب کی عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تمہارے دماغ میں غالب نہ آ سکے، کم از کم اتنا تصور تو ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادت میں پہلی بات تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کا جمال جہاں آرا، اللہ کا جلوہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب یہ تصور ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جو کھڑا ہوگا وہ کسی قسم کی غفلت نہیں کرے گا، اس سے سہو نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو یہ تصور ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس صورت میں بھی سہو نہیں ہوگا، غفلت نہیں ہوگی، اور نماز میں شوق اور ذوق ہوگا، نماز کی لذت اس سے حاصل ہوگی۔ تو آقا فرماتے ہیں جو اس طرح سے نماز پڑھے 2 رکعت نماز، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزرے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہ جو پچھلی زندگی میں اس سے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔